ویورز نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے نازلین جو کہ اپنی ماں کے بالکل خلاف ہو گئی ہے اور یہی بات اسے مروائے گی۔ ادھر سے ریدا جو کہ بے حد پریشان ہے، وہ معاف تو کر دینا چاہتی ہے حماد کو، لیکن وہ جب جب نازلین کے آس پاس دیکھتی ہے حماد کو تو اس کا دل بے حد خراب ہو جاتا ہے، اسے پرانی ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ ویورز جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب نازلین اور اس کی ماں کی بہت جنگ ہو رہی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تو جو کر رہی ہے نا، تو بھگتے گی نازلین، تو دیکھی، اور پھر میں بھی تیرا ساتھ نہیں دوں گی۔ جس پر نازلین کہتی ہے کہ ہاں اماں مت دینا ساتھ، میں تم سے کہہ بھی نہیں رہی ہوں، بس تم میری اور حماد کی جان چھوڑ دو ایک دفعہ۔ جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ ادھر سے دکھایا جاتا ہے کہ حماد جب پھر سے ملنے آتا ہے رامین اور اپنے بیٹے سے تو کہتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بہت مس کیا۔ جس پر رامین کہتی ہے کہ نہیں بابا، آپ ہمیں مس نہیں کرتے ہیں، میں جانتی ہوں اچھے طریقے سے، اگر آپ ہمیں مس کرتے ہوتے تو آپ ہمیں کبھی چھوڑ کے نہ جاتے، ہمیں اپنے ساتھ رکھتے، آپ ہمارے ساتھ رہتے۔ جس پر حماد کہتا ہے کہ آخر یہ ساری باتیں تمہارے دماغ میں ڈالتا کون ہے؟ اور پھر وہ ریدا کی طرف دیکھتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا غلط کیا ہے، لیکن ریدا جو تم کر رہی ہو نا وہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جس پر ریدا کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اگر میں نے ایسا کچھ کرنا ہوتا نا تو میں بچوں کو آپ سے ملنے ہی نہ دیتی۔ جس پر حماد کہتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے ایسا کرنے سے روک سکتی ہو؟ یہ بچے ہیں میری بھی اولاد ہیں اگر تمہاری ہیں تو، اور اب میں ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جس پر ریدا حیران رہ جاتی ہے، حماد یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میرا ان بچوں کے سوا ہے ہی کون؟ آپ مجھ سے میرے بچے چھیننا چاہتے ہیں؟ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی ہے؟ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں ہمیشہ خاموش رہی، لیکن اس پر میں خاموش نہیں رہوں گی۔ تو حماد کہتا ہے تو بول لو، جتنا چاہے بول لو، لیکن بچے تو اب میرے ساتھ ہی رہیں گے، چاہے تم جو مرضی کرو۔ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے حماد اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ۔ بچے منع کر دیتے ہیں لیکن حماد زبردستی لے کر جا رہا ہے، اس کی ماں بھی روک رہی ہے۔ حماد یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ ایک ماں کو اس کی اولاد سے جدا کر رہے ہو؟ جس پر حماد کہتا ہے کہ اس نے بھی تو یہی کیا، ایک ماں سے اس کی اولاد کو جدا کر دیا، اس کے اکلوتے بیٹے کو دور کر دیا اس سے۔ حماد کی ماں کہتی ہے کہ اس نے نہیں کیا، اس کی وجہ تم خود تھے اور وہ تمہاری چہیتی نازلین تھی۔ تو حماد کہتا ہے کہ اماں بس، مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی، یہ میرے بچے ہیں اور میرے ساتھ رہیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ ان کا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں، تبھی تو میری بچی ڈپریشن میں چلی گئی، اس کو دوائیاں لگ گئیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے بچوں کا خود خیال رکھوں گا، اور انہیں لے کر اپنے ساتھ آ جاتا ہے۔ آگے جب گھر میں لے کر آتا ہے تو نازلین دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے اور جان بوجھ کر خوشی کا ڈھونگ رچاتی ہے کہ واہ حماد، آپ نے اچھا کیا، آپ بچوں کو لے آئے، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ان کے لیے کچھ اچھا سا بنا لیتی۔ اور جان بوجھ کر انہیں ملتی ہے اور کہتی ہے کہ بچوں آپ لوگوں نے مجھے مس کیا۔ جس پر رامین صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ نہیں، ہم نے آپ کو بالکل بھی مس نہیں کیا، کیونکہ آپ بالکل بھی اچھی آنٹی نہیں ہیں۔ یہ سن کر حماد کہتا ہے کہ رامین بری بات ہے، ماما ہیں اب یہ آپ کی۔ اور بیٹا کہہ دیتا ہے کہ یہ ماما نہیں ہے ہماری، ہم کبھی بھی ان کو ماما نہیں کہیں گے، ہماری ماما صرف وہی ہیں جن سے آپ ہمیں لے کر آ گئے ہیں۔ اب رامین کو اور بیٹے کو اندر کمرے میں بھیج دیتا ہے، جس پر پوچھتی ہے نازلین کہ آپ بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں، یہ لوگ کب تک رکیں گے یہاں پر؟ آپ ریدا سے ملنے گئے تھے؟ جس پر حماد کہتا ہے ریدا سے ملنے نہیں گیا تھا، اپنے بچوں سے ملنے گیا تھا اور انہیں لینے گیا تھا، اور اب یہ میرے پاس ہی رہیں گے۔ جس پر نازلین جان بوجھ کر کہتی ہے کہ ہاں ہاں حماد کیوں نہیں، ٹھیک ہے، آپ فکر نہیں کریں، بہت جلد بچے ایڈجسٹ کر جائیں گے۔ اب اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اماں، تو اس کی ماں کہتی ہے اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، تیرے ساتھ ہونا ہی یہی چاہیے تھا۔ جس پر نازلین کہتی ہے کہ اماں اچھا مجھے معاف کر دے، اب تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گی، پلیز کچھ کرنا، ان بچوں کو بھیج یہاں سے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ نہ، میں نہیں کچھ بھی کرنے والی، کیونکہ تیرے تو تیور ہی بدل جاتے ہیں جب سارے معاملات تیرے ہاتھ میں آ جائیں۔ اب جب حماد گھر سے چلا گیا ہے اور بچے اپنے کمرے میں ہیں تو وہ انہیں بھوک لگ جاتی ہے۔ وہ باہر آتے ہیں اور نازلین سے آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے۔
تو نازرین کہتی ہے تو میں کیا کروں، تمہیں بھوک لگی ہے تو میں کوئی تمہاری ماں ہوں جو تمہیں کھانے کے لیے کچھ دوں گی؟ تو رامین کہتی ہے آپ بھائی کو ڈانٹ کیوں رہی ہیں؟ جس پر نازرین اس کے بھائی کو مارنے لگ جاتی ہے کہ میں تم لوگوں کو ماروں گی بھی، اور خبردار اگر تم میں سے کسی نے حماد کو کچھ بھی بتایا تو اندر جاؤ کمرے میں آرام سے اور باہر مت نکلنا۔ جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے تو نازرین کہتی ہے جب تو نے میرا ساتھ نہیں دینا تو میں نے یہی سب کچھ کر کے ان کو یہاں سے بھگانا ہے، اور خود بھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر سے ریتا کا رو رو کر برا حال ہے، اس کی سہیلی بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں حماد سے ملوانا ہی نہیں چاہیے تھا بچوں کو، ہم نے غلط کیا۔ تو ریتا کہتی ہے کہ ہاں میں بھی تو یہی کہہ رہی تھی، وہ میرے بچوں کو مجھ سے لے لے گا، لیکن دیکھو کیا ہو گیا ہے، میں نے جو کہا تھا وہ سچ ہو گیا ہے، وہ لے گیا ہے میرے بچوں کو مجھ سے، میں مر جاؤں گی ان کے بغیر، آپ لوگ کچھ کریں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو فکر نہیں کر، دیکھیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھر سے دکھایا جاتا ہے کہ بچوں کا رو رو کر برا حال ہے۔ جب حماد کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو نازنین آ کر انہیں مزید ڈرا جاتی ہے۔ جب واپس آتا ہے حماد تو پہلے اپنے بچوں کے پاس جاتا ہے جو کہ رو رہے ہیں، تو ان سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ رو کیوں رہے ہیں، آپ نے کھانا کھایا ہے؟ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتا ہے۔ بچے خاموش ہیں، کچھ بھی نہیں بول رہے، وہ بس یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ماما کے پاس جانا ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ تو حماد کہتا ہے کہ ضد نہیں کریں، آپ لوگوں کو یہیں رہنا ہے۔ دوسری طرف حماد کی ماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، انہیں فرقان کے ساتھ ریتا ہاسپٹل لے کر جاتی ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اب حماد کو بتانا ضروری ہے۔ تو فرقان حماد کو کال کرتا ہے، حماد جلدی سے نکلنے لگتا ہے تو بچے بھی کہتے ہیں ہمیں ساتھ جانا ہے، دادو کو کیا ہوا ہے؟ اب بچوں کو ساتھ تو لے آیا ہے حماد، آگے آتے ہی اپنی ماں سے مل کر خوب روتے ہیں اور سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ ہم وہاں واپس نہیں جائیں گے، نازلین آنٹی نے ہمیں بہت مارا ہے، وہ ہمیں کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتی تھیں۔ تو حماد کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو آپ لوگ کیوں الزام لگا رہے ہو نازلین پر؟ تو رامین کہتی ہے ہم الزام نہیں لگا رہے، ہمیں آپ سے بھی نہیں ملنا، ہمیں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کرنی، ہم بس اپنی ماما کے ساتھ رہیں گے۔ یہ سن کر حماد حیران رہ جاتا ہے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، آپ لوگ سچ کہہ رہے ہو؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ ہاں، انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ میں کوئی تمہاری ماما ہوں جو میں تم لوگوں کو کھانا دوں گی، اور اپنی بازو پر لگا ہوا زخم بھی دکھاتا ہے کہ یہ مجھے نازلین آنٹی نے مارا ہے۔ یہ سن کر حماد کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور فرقان مزید کہہ دیتا ہے کہ اور کرو ایسی عورت پر یقین، تمہیں کہتا تھا میں، وہ عورت جھوٹی ہے، وہی سب کچھ کر رہی ہے، لیکن تمہیں تو ہماری باتوں کا یقین ہی نہیں ہے۔ حماد بہت زیادہ غصہ ہے۔ ادھر سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ حماد کی ماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، حماد کا رو رو کر برا حال ہے کہ میری ماں کو کچھ نہ ہو۔ پھر ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ حماد گھر آتا ہے تو ادھر اس کی ماں موت کے منہ سے نکل آئی ہے۔ ادھر نازلین اور اس کی ماں لڑ رہی ہیں کہ تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، تیرا جادو ایسا تھا اور تیری بات یہ تھی، اور یہ ساری باتیں حماد سن لیتا ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے ساری دنیا کہتی رہی، لیکن میں ساری دنیا کو جھوٹ سمجھتا رہا، مجھے سب نے بتایا کہ یہ نازلین اور اس کی ماں دھوکے باز ہیں، لیکن میں نے کسی کے نہ مانی۔ آخر کار تمہارا اصلی چہرہ میرے سامنے آ ہی گیا نازلین، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تو نازلین کہتی ہے حماد میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے حماد، پلیز میری بات کا یقین کریں۔ لیکن حماد ان دونوں ماں بیٹیوں کو چھوڑ کر وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جاتا ہے۔ نازلین اس کے غم میں پاگل ہو گئی ہے اور اس کی ماں اس کی حالت دیکھ دیکھ کر دن رات روتی ہے اور اللہ سے معافیاں مانگتی ہے۔ ادھر سے حماد واپس آ گیا ہے، اس کی ماں بھی ٹھیک ہو کر گھر آ گئی ہے اور ردا سے دن رات معافیاں مانگتا ہے حماد۔ آخر کار ردا بھی اسے معاف کر دیتی ہے۔ ویورز، آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔